ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران پر ہونے والے حملہ میں مرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ جب حملہ ہوا تو خبر آئی کہ صرف 5 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور 500 سے زیادہ زخمی ہیں، اور اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ اس حملے میں اب تک 25 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 700 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ابھی تک اس کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ 26 اپریل کو ایران کے بندر عباس شہر کے رجائی بندرگاہ پر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں یہ رپورٹ سامنے آتی ہے کہ وہاں پر جو کنٹینر رکھے ہوئے تھے، اس کنٹینر میں بارود رکھا ہوا تھا، اس طرح کا مواد رکھا ہوا تھا، پورا کنٹینر پھٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہوا اور اس حملے میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد رپورٹ یہ سامنے آتی ہے کہ اس کنٹینر میں کچھ ایسے بارود رکھے ہوئے تھے جن ہتھیاروں کا، جن بارودوں کا استعمال ایران کے جوہری پروگرام میں ہوتا ہے، اور اس کو اچھے سے نہیں لے جایا گیا، اس کو لے جانے میں بد احتیاطی ہوئی، جس کی وجہ سے کنٹینر پورا پھٹ گیا، آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ اب کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کنٹینر میں آئل رکھا ہوا تھا، پیٹرول رکھا ہوا تھا، دوسرے کنٹینر میں بارودی مواد وہاں پر پہنچایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یعنی جس طرح پچھلے دنوں ایران کے صدر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو گئی تھی، اور ایک بڑے طبقے نے کہا کہ موت جو ہے، یہ جو حادثہ ہے اتفاقی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ ایران نے اسی خبر کو کنفرم کیا کہ ہیلی کاپٹر حادثہ اتفاقی تھا، جس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی، ایران کے وزیر خارجہ کی اور دیگر کئی اہم ذمہ داروں کی ایک ساتھ شہادت ہو جاتی ہے۔ ایران نے اسی کو کنفرم کیا کہ یہ حادثہ تھا، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ دنیا کے کسی ملک نے، دنیا کی کسی ایجنسی نے بھی اس حادثے کی، اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، حالانکہ معنی یہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا، کچھ لوگ امریکہ کا ہاتھ بتاتے ہیں، کچھ لوگ موساد کا ہاتھ بتاتے ہیں۔ وہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، ایک گروپ دنیا کا مانتا ہے۔ اب ایران کے بندر عباس شہر میں رجائی بندرگاہ پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ بندر عباس شہر سے ہرمز کے علاقے میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بندرگاہ ہے، یہ پورٹ ہے، اور یہ جو پورٹ ہے بہت بڑا مانا جاتا ہے، بہت زیادہ سامان یہاں آتے جاتے ہیں، ایک اہم دروازہ مانا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کنٹینر میں آگ لگنے سے موت ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ کنٹینر میں بارود رکھا ہوا تھا، وقتی طور پر یہی کہا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس حملہ کے پیچھے ہے، لیکن اسرائیل نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کیونکہ اس حملے میں سویلینز کی ہلاکت ہوئی ہے، اور جب بھی کسی بھی ملک میں سویلینز کو مارا جاتا ہے، سویلینز کی ہلاکت ہوتی ہے، تو عموماً کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی ملک اس حملے کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔ ان دنوں ایسے ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ایران اسرائیل کے خلاف ہے، اسرائیل ایران کے خلاف ہے۔ اسرائیل پر جو حملہ ہوا تھا اس میں حماس کو ایران کا سپورٹ تھا، یمن کے حوثیوں کا حملہ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے، اور یمن کے حوثیوں کو ایران کا مکمل سپورٹ ہے۔ امریکہ بھی ایران کے خلاف ہے، اور جوہری پروگرام کو لے کر کے، نیوکلیائی پروگرام کو لے کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان ان دنوں بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہو، ایران کے پاس اس طرح کا کوئی ہتھیار نہ ہو، اور ایران مکمل طور پر اس پروگرام کو بند کر دے، لیکن ایران کبھی نہیں چاہے گا۔ فی الحال ڈائیلاگ اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ایران کی بندرگاہ پر جتنا بڑا حملہ ہوا ہے یہ آسان نہیں ہے، اور اس کو محض اتفاقی حادثہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آئی ہے اس کے مطابق جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ ایران کی جو راجدھانی ہے تہران، اس سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایران کا بہت اہم صوبہ ہے ہرمز، تو ہرمزگان کی جو بندرگاہ ہے، رجائی بندرگاہ، رجائی پورٹ، وہاں پر اتنا بڑا حملہ ہوا، حادثہ ہوا، اور اس دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جن کا گھر ہے، جو لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اس دھماکے کی آواز کو سنی اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 20 کلومیٹر دور ہے یہ بندرگاہ عباس شہر سے، اور وہاں یہ پورا حملہ ہوا۔ جو تفصیل سامنے آئی ہے رپورٹ کے مطابق، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو نیشنل آئل پروڈکشن کمپنی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کا ملک کی آئل ریفائنریز، فیول
टैंक्स और पाइपलाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बड़ी बात है जो ईरान की कंपनी कह रही है कि जो मुल्क की ऑयल रिफाइनरी है, फ्यूल टैंक्स है और जो पाइपलाइंस है, उनका इस धमाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इत्तेफाकी हादसा इसको नहीं बताया जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है इस हमले के पीछे कौन है, वहाँ पर बारूद से भरा कंटेनर कैसे आया, किसने पहुँचाया, इसकी तफ्तीश की जाएगी और जब मुकम्मल तौर पर वहाँ पर आग बुझ जाएगी उसके बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। कंपनी ने यह भी कहा, जो रिपोर्ट में आया, कि अब तक दस्तयाब मालूमात से ज़ाहिर यही होता है कि बंदरगाह के एक किनारे पर रखे हुए कुछ कंटेनर मुकम्मल तौर पर कीमियाई मवाद से भरे हुए थे। वहाँ पर जो इस तरह का बारूद और ज़ख़ीरा उसमें रखा हुआ था जो अचानक फट गया, और जब तक मुकम्मल तौर पर आग नहीं बुझ जाएगी इसकी वजह का जानना मुश्किल है। हालांकि शुरू में ईरान की मीडिया की तरफ से, ख़ासतौर पर ईरान के सरकारी टीवी चैनल की तरफ से यह कहा गया कि जो बारूद का मवाद है वो फट गया, उसको संभालने में कमी कोताही हुई और आग लग गई, और आग लगने की वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया। लेकिन नेशनल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ने इसकी तस्दीक नहीं की है, जिसकी वजह से जो मामला है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। अब देखना यह है कि पूरी तफसील क्या सामने आती, हमला किसने किया, कैसे किया, अगले दिनों में पूरी तफसील सामने आ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जो रजाई बंदरगाह है अब्बास शहर के 2 हिस्सों में तकसीम है। ये मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह है, सबसे अहम पोर्ट है। ये साउथ हुर्मुज़ में है, अबनाए हुर्मुज़ के शिमाली साहिलों पर है और 2400 हेक्टर के रकबे पर यह पूरा मुश्तमिल है और इसमें सालाना 70 मिलियन टन सामान की गुंजाइश है। बंदरगाह 15 मीटर की गहराई के साथ साथ 23 किनारों पर मुश्तमिल है और ईरानी बंदरगाहों पर आने वाले कुल सामान और वहां से जाने वाले सामान के 85% के लिए यही जिम्मेदार है। यानी 85% ईरान में सामान आता है या यहाँ से जाता है तो उसके लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल होता है। तो बहुत अहम इलाका है, बहुत अहम है और वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। अभी तक वजह का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि हमला क्यों हुआ। उन्होंने मरने वालों से या ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार किया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, यह महज हादसा एक इत्तेफाक है, इसके पीछे किसी एजेंसी का हाथ है, किसी मुल्क का हाथ है? अपनी राय ज़रूर लिखिए।